جی شکریہ بلال بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا لمبا آپ نے سوال کیا ہے، اس کے لیے تو پھر جواب بھی اتنا لمبا چاہیے، لیکن میں مختصر بات کر دیتا ہوں ایک ہی، کہ جو تبلیغ کرنے والا نا جی، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور جس دور میں وہ تبلیغ کر رہا ہے اس دور کی ساری ریکوائرمنٹس جتنی ہیں، تاکہ اس کے اور اس کے آڈینس کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ پیدا نہ ہو، یہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جتنی بھی چیزیں کنسیڈر کریں گے کسی خاص ٹاپک کے اوپر، تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے میں کس طریقے سے تبلیغ کا کام کیا جائے، لیکن اس کے لیے جو بنیادی جڑ یہ ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ خود بھی اس پہ یقین رکھتا ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آ کے ٹی وی پہ یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور خود وہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں سے اترے اور لوگوں کو یہ ترغیب دلائے کہ آپ نے مولا علی والی زندگی گزارنی ہے، زہد کی، تو اس طریقے سے تو معاملہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اس کی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے، یا وہ جس طبقے کو ایڈریس کر رہا ہے اس کے لیے پھر اس طرح کی بات کرے۔ اور اس کے لیے جو دعوت کی چابی ہے وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے۔ یعنی کامن ٹرمز کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، کامن ٹرم سے بات جب سٹارٹ کریں گے پھر اگلے معاملات جو ہیں وہ چل سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا بھی پہلے کردار منوایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اپنی اس دعوت کو آگے لے کر چلے۔ جی بتائیے۔ ٹھیک۔ قرآن حکیم میں کوئی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ تبلیغ کریں گے، یا ان کے قاعدے، ان کی تعلیمات، یا ان کا کردار، یا ان کا فہم کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا جی، اس کے لیے جو مرکزی آیت ہے وہ تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے واز کے ساتھ، اور نمبر 3 جب مخالف سے تمہارا مجادلہ ہو، جسے ہم عرف عام میں مناظرہ کہتے ہیں یا ڈیبیٹ کہہ لیں، تو اس میں احسن طریقے سے اس سے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کو حکمت کے ساتھ بلانا پڑے گا، جب تک لاجیکلی آپ انہیں قائل نہیں کریں گے وہ آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے لیے آج کے ماڈرن دور میں ایک عالم دین کو سائنس کا علم آنا چاہیے۔ اس وقت سائنس اپنے عروج پہ ہے، بالکل صحیح۔ اگر آپ سائنس کے علم کے بغیر قرآن حکیم میں کم و بیش 1000 آیات جو جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، فزیکل فینامنا آف نیچر جو قدرت کے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ایک پڑھے لکھے شخص کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کی بات سنے؟ حکمت والی بات۔ دوسرا واضح حسنہ، یہ تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جس کی نمائندہ مثال مولانا طارق جمیل صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی، کہ ایک عام بندہ جس کے دماغ میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کو اچھے واز کے ذریعے آپ بلا سکتے ہیں۔ اور آخری جو کیٹیگری وہ سب سے مشکل ہے، وہ دنیا میں گنتی کے لوگ ہیں جو وہ کام کر سکتے ہیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ علمی ڈیبیٹ کرنی ہے احسن طریقے کے ساتھ۔ اس کے لیے آپ کو مخالفین کے سارے دلائل پتہ ہوں گے، وہ کیا سوچتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں۔ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوں گی اس کام میں آپ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے جتنے لوگ بھی کسی بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی، یہ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو غیر مسلموں کو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو وہ دعوت دے سکیں، کیونکہ آگے سے جو وہ کوسچنز کرتے ہیں، خواہ ایتھیسٹ کریں چاہے کرسچنز کریں، انہوں نے تو یہ سوال ہی پہلی بار سنے ہوتے ہیں، تو جواب کہاں سے دینا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کی انڈکلیئرڈ یہ پالیسی ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو دعوت نہیں دینی، صرف مسلمانوں کو دینی ہے۔ یا ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد جو اسلام کو ملائن کیا گیا، تو گورا تو چونکہ اپنی لاجک یوز کرتا ہے، انہوں نے خود قرآن کو اسٹڈی کیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے۔ جو ڈاکٹر اقبال کا قول ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے، یہ ان کے جو خطبات تھے نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس میں
کہ ہمیشہ بالکل اسلام اور قرآن ہے جس نے اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کی حفاظت نہیں کی. یہ اسلام اور قرآن کے محکم دلائل تھے جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی طرف آئے، چاہے وہ تاتاری ہوں یا آج کل کے غیر مسلم. الحمدللہ. مرزا صاحب، آپ نے جو بات کی اور اقبال کی جو بات کی